اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یونس آیت نمبر 98-99 اینڈ 100 یعنی کہ 3 آیت ہے۔ آیت نمبر 98 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ فلولا کانت قریۃ، تو اگر فلولا کانت قریۃ، تو اگر ایسا یعنی کہ مطلب کاش یہ ہوتا فلولا کانت قریۃ کہ کوئی بھی قریہ کا مطلب ہے جو شہر یا مطلب کوئی بھی ولیج یا مطلب بستی، تو اگر ایسا ہوتا کہ کوئی بستی آمنت یعنی اس نے ایمان لائی، یعنی بستی نے ایمان لائی اگر، یا پھر کسی شہر نے ٹاؤن شپ نے قریۃن ایمان لائی، فنفعہا ایمانہا، تو انہوں نے یعنی اگر ایمان لائے تو اس کے ایمان سے اس کو یعنی کہ مطلب نفع پہنچنا چاہیے نا، کہ اس کو نفع پہنچے، مگر سوائے آمنت نفعہا ایمانہا الا سوائے قوم یونس، کہ یونس علیہ السلام کی جو ایک قوم، خالی کے ایک ہی قوم ہے کہ جس نے مطلب نہیں ایمان لا رہی تھی، نہیں سن رہے تھے، اور بہت ہی مطلب وہ لوگ سینرز بھی تھے، تو لیکن وہی ایک قوم ہے کہ جس نے جب ایمان لے آئی یعنی کہ تو وہ لما آمنو، تو جب وہ ایمان لے آئے کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ان سے ہٹا دیا، اللہ کہتا ہے ہم نے ریموو کر دیا، کشفنا یعنی ہم نے ریموو کر دیا ان سے مطلب ذلت آمیز عذاب کو، جو اس دنیا کے اندر یعنی فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر جو ہم ان کو عذاب دینے والے تھے وہ عذاب ان پہ سے ہم نے ہٹا لیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، اور پھر ان کو ہم نے مہلت دے دی کہ جاؤ مطلب رہو تم، انجوائے کرو، یعنی یہ دنیا کی جو زندگی ہے تھوڑے وقت کے لیے تم اس کو انجوائے کرو۔ تو وہ تھوڑا وقت جو ہے وہ 200 سال تھے، یعنی 2 سینچریز، کہ 2 سینچری تک ان کو مطلب اور بھی لیز مل گئی کہ ٹھیک ہے اب جاؤ تم انجوائے کرو۔ لیکن یہ وہ قوم کہ یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو نینوا جو جگہ تھی جو آج میپ کے اوپر ہے نہیں، لیکن وہ جگہ کے اوپر جب یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا اور وہ کتنا پریچ کرتے گئے، لیکن وہاں کے جو قوم تھی انہوں نے اس ایمان نہیں لا رہی تھی اور نہ ہی ان کا کہنا سن رہی تھی، تو لیکن پھر بھی یعنی اگر نہ سنے یا نہ مانے، لیکن پھر بھی جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا تب تک نبی اور رسول وہ جگہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جب تک ان کو حکم نہیں آیا کہ اب آپ چھوڑ سکتے ہو جگہ، تو تبھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے، ورنہ تب تک تو وہ نہیں نکلے نا، ویٹ ہی کرتے رہے، کیونکہ اپنی مرضی سے کوئی بھی نبی رسول اپنا مطلب یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بھئی اب یہاں پر یہ لوگ سن نہیں رہے اور اب میں تھک چکا ہوں بولتے بولتے، تو اب نکل جاؤں میں یہاں سے، یعنی غصے میں نکل کے چلے جانا جو ہے وہ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے ان کو۔ لیکن یونس علیہ السلام جو ہے وہ اپنے غصے میں وہاں سے نکل گئے کہ یہ لوگ، یہ قوم جو ہے یہ بالکل
یعنی سن ہی نہیں رہی ہے. تو اب وہ نکل گئے وہاں سے، غصے میں نکل گئے. تو یہ ان کا نکل جانا اور پھر عذاب کا جو آنا جو دکھائی دے رہا ہے کہ عذاب آ رہا ہے، تو وہ قوم نے فوراً کے فوراً مطلب توبہ استغفار کیے. سارے بچے، عورتیں اور ان کے جتنے بھی جانور اور سب ڈومیسٹک اینیملز اور سب مال سب کچھ لے کے وہ لوگ پورے آسمان کے نیچے آ گئے اور خوب رو رو کے گڑ گڑا کے توبہ استغفار کرنے لگے. جو کہ یہ ایک ہی قوم ہے جس کو اللہ کی طرف سے معافی مل گئی، اور پھر ان کو وہ بہت ہی جو ذلت ذلیل کر دینے والا عذاب دنیا کے اندر جو تھا، جو دنیا کا عذاب، وہ اللہ نے ان کے اوپر سے روک دیا، اور ان کو 200 سال کی اور بھی لیز مل گئی کہ ٹھیک ہے اب تم رہو، کیونکہ ان کے رسول جو وہاں سے چلے گئے. اور یہی وجہ ہے نا جس سے وہ مچھلی کے پیٹ میں مطلب پکڑے گئے. تو اور وہاں انہوں نے تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو تب اللہ نے ان کو وہاں شور کے اوپر مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ اگل دے، یعنی تو وہ وہاں پر اس مچھلی نے ان کو اگل دی، ایک الگ کوئی مطلب آئی لینڈ یا شور جو سی شور تھا وہاں پر. تو لیکن یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایک ہی قوم تھی جس کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو اور بھی آگے وقت دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے جاؤ اور بھی رہو، انجوائے کرو. لیکن پھر وہ قوم ایسی تھی کہ اس کے اندر ان کے سنز بہت تھے، وہ سنرز تھے. تو آخر میں وہ لوگ جو ان کے جو سننگ جو بند نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے پھر ان کا مطلب وہ ختم ہو گیا ٹائم. کیونکہ اللہ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پرماننٹ مہلت ہے. If only there had been a single township among those we warned which believed, so its faith should have profited it, except the people of Jonah yani Yunus alayhi salam, when they believed. We removed from them the chastisement of ignominy in the life of the present, and permitted them to enjoy their life for a while. For a while جو ہے وہ وہی ہے 2 centuries ہے. وہ آیت نمبر 99 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا تمہارا رب. تو اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو لا آمنا، ڈیفینیٹلی، جو یہ لا ہے یہ وہ ڈیفینیٹلی سرٹنلی، تو لا آمنا تو یقیناً ایمان لاتے من فی الارض، جو کوئی بھی زمین کے اوپر ہے، جو کوئی بھی زمین پر ہے وہ سب کے سب ایمان لے آتے. اگر آپ کا رب چاہتا تو، یعنی تمہارے رب کی ول ہوتی تو سب کے سب ایمان لے آتے. کلہم جمیعاً، سب کے سب، سارے انسان. افانت تکرہ الناس، تو کیا آپ زبردستی، تکرہو یعنی کہ زبردستی، یعنی کہ مطلب ان کو وہ کرو گے کہ ایمان لائے وہ، یعنی کہ کسی کو فورسبلی. تو تکرہ الناس، تو انسانوں کو کیا زبردستی کرو گے؟ حتی یکونوا مؤمنین، کہ تم مطلب جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے ان کو زبردستی ایمان پہ لے کر آؤ گے، یعنی ان کی خواہش کے خلاف. تو اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو پھر پوری زمین پہ کوئی بھی کافر ہوتا ہی نہیں، سب مطلب مومنین ہوتے، متقین ہوتے. لیکن یہ سارے زبردستی کے ہوتے نا پھر، یعنی اللہ کو، یعنی اگر اللہ سب کو اگر مطلب زبردستی سب کو ہی مطلب اسلام پہ لے آ رہا ہے، سب کو مسلمان بنا رہا ہے، تو پھر اس میں کسی کا بھی کوئی کریڈٹ تو نہیں رہا نا.
انہوں نے خود اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کیا نا، تو پھر وہ کیا کام کا؟ تو اللہ کو چاہیے کہ بندہ خود اپنی مرضی سے اگر آئے تو ہی کریڈٹ ہے، ورنہ تو اللہ تو سب کو ایک جھٹکے میں اللہ کی مرضی ہوتی تو سب کے سب ہی ایمان پر ہوتے، لیکن وہ کوئی کام کا نہیں، کیونکہ وہ زبردستی کا ہے اور مار کوٹ کے مسلمان بنانے کا کام بالکل منع ہے۔ If it had been thy Lord's will, they would all have believed, all who are on earth. Wilt thou then compel mankind against their will to believe? اس کی نوٹ ہے 1480۔ If it had been Allah's plan or will not to grant the limited free will that he has granted to men، یعنی اگر انسان کو اللہ کی اگر یہ مرضی یا ارادہ نہیں ہوتا کہ بندے کو اس کی تھوڑی سی مرضی کا مالک بنایا جائے، تو وہ تھوڑی سی جو فری ول اللہ نے دیا لمیٹڈ ہے، وہ بہت تھوڑی ہے، کیونکہ بندہ اگر اپنے لیے کچھ بھی چاہے گا تو وہ تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ اگر سوچو کہ اگر بندہ یہ چاہے گا کہ جیسے آدمی لوگ اگر یہ بولے کہ ٹھیک ہے بھائی میری یہ مونچھیں اور یہ سب مجھے روز کے روز اگ جاتی ہے تو یہ نہ اگے، تو کیا ایسا ہوگا؟ یہ ناخن کیوں اگ جاتے، مجھے کاٹنے پڑتے ہیں، تو اس طرح سے کوئی بھی یعنی کہ تمہاری ول ایسی تو نہیں ہے نا کہ بھائی جو تم چاہو اور وہ ہو جائے، تو لمیٹڈ ہی ہے وہ، یعنی مطلب بہت تھوڑی سی دی ہے اللہ نے کہ تھوڑی سی تم اپنی مرضی چلا سکتے ہو، اور وہ تھوڑی سی میں بندہ ایسی چلاتا ہے کہ اپنے لیے سب برا ہی برا مطلب سب کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ یہ کیوں نہیں کرتا کہ اگر تھوڑی سی اللہ نے اگر دیا بھی ہے تمہیں مرضی کا مالک بنایا ہے تو اسی مرضی سے کیوں نہیں اچھا اپنے لیے کرتا ہے آخرت کا۔ تو اللہ نے جو اس کو فری ول دیا لمیٹڈ ہے، وہ جو انسان کو دیا ہے، تو اگر وہ اللہ نہیں دیتا تو کیا انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا؟ نہیں، اس کو سب کے سب مطلب برابر ایمان پہ ہوتے، متقین ہوتے، اللہ سے ڈرتے رہتے۔ His omnipotence could have made all mankind alike، یعنی سارے انسان ایک جیسے ہوتے، سب کے سب اسلام پر مسلمان۔ All would then have had faith، سب کے پاس ایمان ہوتا، but that faith would have reflected no merit on them، یعنی اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، ان کو کوئی کریڈٹ نہیں ملتا کہ یہ ایمان جو ہے اس سے تم نے اپنی مرضی سے کچھ کیا ہے کیا؟ مرضی سے کیا ہے تو پھر برابر تمہارا پھر تو کریڈٹ ہے، لیکن مرضی سے نہیں کیا ہے تو پھر زبردستی کا ہے۔ All would then have had faith، سب ہی ایمان پر ہوتے ہیں، but that faith would have reflected no merit on them in the actual world as it is۔ Man has been endowed with various faculties and capacities، یعنی کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر انسان کو نوازا ہے، عطا کیا ہے، اس کو بخشا ہے طرح طرح کے فیکلٹیز اس کے، یعنی کہ مطلب سب سننا اور دیکھنا اور بولنا اور عقل، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، سب کچھ، اور تمام اس کی قابلیتیں، یہ سب کچھ سے اللہ نے اس کو نوازا ہے، so that he should strive and explore، تاکہ وہ محنت مشقت کرے اور جدوجہد کرے اور مطلب ڈھونڈے، تلاش کرے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا کیا رکھا ہے، and bring himself into harmony with Allah's will، تاکہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ساتھ وہ خود اپنے آپ کو لے آئے اور اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی اس کی بھی مرضی شامل ہو اور وہ ہارمنی ہو، یعنی ہم آہنگی۔ تو یہ بندے کو خود کرنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کس میں ہے، اس کے لیے پھر وہ جد و جہد کرے اور اللہ کی جو مرضی ہے وہی چیز وہ بھی کرے۔ Hence faith becomes a moral
achievement. تو وہ پھر تمہیں مطلب ایک اخلاقی تمہیں مطلب جو حاصل جو ہوتا ہے. And to resist faith becomes a sin. اور اب جب تم ایمان کے اگر تم خلاف جا رہے ہو، برعکس ہو، تو اب وہ ہے ایک گناہ. As a complementary proposition, men of faith must not be impatient or angry if they have to contend against unfaith. یعنی جب انسان مطلب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے، ان کا دل چاہتا تھا کہ سب ایمان لے آئیں، تو ایسے ہی لوگوں کے اندر اسی خواہش ہوتی ہے. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایمان کے اوپر نہیں آتے، تو اس کا مطلب وہ بہت اس کے اندر جلد بازی نہ کریں، غصے میں نہ آئے کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے، یہ نہ کریں. کیونکہ جو بھی ایمان والے بندے ان کو صبر ہی رکھنا پڑے گا. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ آف آل، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ، دے مسٹ گارڈ اگینسٹ دا ٹیمپٹیشن آف فورسنگ فیتھ. یعنی ان کو اپنے آپ کو روکنا پڑے گا اس چیز سے کہ ہم کسی کو زبردستی ایمان پر نہ لائیں. فورسبلی، that is imposing it on others by physical compulsion. یعنی کہ یا تو تم مطلب کسی نہ کسی زور، طاقت، آزمائش یہ سب کر کے تم ان کو زبردستی اسلام پہ لاؤ، وہ صحیح نہیں. Forced faith is no faith. They should strive. یعنی تم نے زبردستی کسی کو بھی ایمان پہ لائے، وہ کوئی ایمان نہیں ہے. وہ زبردستی کسی سمجھو کہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی سمجھو کہ وہ مطلب ایسی طاقت آزمائی یا اپنی قوت سے مطلب اگر وہ لوگوں کے پر ظلم زیادتی کر کے بھی اگر ایمان پہ لائے تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے سامنے تو آ جائیں گے ایمان پہ، لیکن کیا وہ رہیں گے اس پر؟ نہیں رہیں گے. اسی لیے زبردستی کا ایمان کوئی ایمان ہی نہیں ہے. وہ لوگ خود اپنی جد و جہد مشقت سے خود اس چیز کا پتہ کرے، خود ہی اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، تبھی ہی وہ ایمان ہے. پھر نیکسٹ ہے ابھی تھا 99 آیت نمبر 100. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما كان لنفس، اور کسی بھی نفس کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی جان یہ نہیں کر سکتی کہ ان تؤمن، کہ وہ مطلب ایمان لے آئے، ایمان پر آ جائے. کوئی بھی جان نہیں کر سکتی خود سے، سوائے اس کے کہ الا باذن اللہ، یعنی اللہ کی اس کے اندر مرضی شامل حال ہے، تبھی ہی وہ ایمان کے اوپر کوئی بھی سول، کوئی بھی نفس جو ہے وہ تبھی ہی ایمان پہ آ سکتی، کیونکہ اللہ کی اس میں مرضی ہے، اذن ہے اللہ کا، تبھی وہ اسلام پر ہے، ایمان پر ہے. ورنہ کوئی بھی جان، کوئی بھی سول اپنے آپ ایمان پر نہیں آ سکتی. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، یعنی اللہ کا اذن نہیں ہے تو وہ نہیں آ سکتی. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور اللہ جو ہے وہ رجس، یعنی کہ رجس کا مطلب ہے گندگی، یعنی کہ مطلب غلاظت، گندگی جو بھی ہے، مطلب یا نفرت، کراہت یا اس طرح کی حقارت، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا رجس کا میننگ ہے ابومینیشن. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر اللہ یہ گندگی ڈالے گا جو لا یعقلون، جو سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، اور ان کو پھر اللہ بولتا ہے جا اب تو گندگی تیرے اوپر ڈالوں گا. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. No soul can believe except by the will of Allah, and He will place abomination on those who will not understand. تو جو لوگ بھی اگر نہیں سمجھتے، نہیں ایمان لانا چاہتے،
اللہ ان کے اوپر گندگی ڈال دے گا. اس کی نوٹس ہے 1481 and 82. 1481 to creatures endued with will, faith comes out of an active use of that will. تو جس کسی کو بھی اللہ نے عطا کیا ہے کہ اللہ کے جو بھی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے اپنی ول دیا ہے، ول، تو وہ ایمان، تو پھر اس میں سے اگر تم نے اس ول کا یعنی صحیح استعمال کیا ہے تو پھر ایمان اس کے نتیجے کے طور پہ آنا چاہیے. بٹ وی مسٹ ناٹ بی سو ایروگینٹ ایز ٹو سپوز دیٹ از انف. اور پھر اگر اس طرح ایمان تمہارے پاس ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ایمان آ گیا اور تم اب اپنے بہت ہی گھمنڈ اور غرور کر رہے ہو کہ یہ نہیں تو یہ کافی نہیں ہے. ایٹ بیسٹ مین از ویک، کیونکہ انسان تو کمزور ہے نا. اینڈ از ان نیڈ آف Allah's گریس اینڈ ہیلپ. تو اللہ کا فضل اور اللہ کی مدد دونوں ہی درکار ہے انسان کو، کیونکہ انسان کمزور ہے. If we sincerely wish to understand، اگر ہم سچ مچ سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو سمجھنا ہے، He will help our faith، وہ ہمارے ایمان کی ضرور مدد کرے گا تاکہ ہمارا ایمان بڑھتا جائے، مضبوط ہو. بٹ اف ناٹ، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا کہ ہم اپنی سنسیئرلی ہم وش نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کو ایمان جو ہے اس کے لیے تمہارے اندر بالکل تم چاہتے ہو کہ تمہیں صحیح ملے اور تم اس کو سمجھنا بھی چاہتے ہو، تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ بٹ اف ناٹ our doubts and difficulties will only be increased. تو انسان جو شک اور شبہات میں پڑا رہے گا، مشکلات جو ہے اس کو آ گھیرے گی، بڑھتی ہی جائے گی، گھٹے گی نہیں. کیونکہ اس نے سچ مچ نہیں چاہا کہ، یعنی اگر سچ مچ چاہنے کا مطلب یہ کہ تم اس کے لیے محنت مشقت کر رہے ہو نا، اسٹرائیونگ کر رہے ہو کہ میرے کو مطلب جو ایمان کی تم کو دولت ملے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ نے کہا تمہارے شک و شبہات، تمہاری مشکلات، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، انکریز ہوگا وہ. دس فالوز ایز اے نیسسری کانسیکوینس. یہ اسی لیے ایسا ہوگا کہ کیونکہ یہی پھر انجام ہونا ہے. اینڈ ان قرآنک لینگویج آل کانسیکوینسز آر ascribed ٹو اللہ. اور قرآن کی زبان میں جو بھی انجامات ہوتے ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بھی انجام اس طرح کا ہوا ہے برا، تو پھر وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، کیونکہ اس بندے کی کوئی خواہش تھی ہی نہیں کہ وہ کبھی اللہ کی مرضی کو جانتا، اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتا، یا اس کو بڑھانے کے لیے جو محنت مشقت کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کیا ہے، آخر اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ میں پتا کروں، اس کے لیے محنت کروں، اس کے لیے میں اس کو سیکھوں اور آگے بڑھوں اور پتا کروں. تو وہ سب چیز اگر نہیں ہے اور یوں ہی جھوٹ موٹ بندہ بنا ہوا ہے، ہاں بھائی مسلمان کا لیبل تو ہے نا، تو مسلمان ہے، اور پلس یہ ہے کہ تم کو مطلب جو مسلم رائٹس ہے وہ سب ملیں گے، تمہارا نکاح ہوگا، پھر مطلب جو مر جانے کے بعد جو جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی، قبر کے اندر ڈالا جائے گا، اور پھر مطلب جو جیتے جی مطلب تم نماز پڑھ لو گے، روزے رکھ لو گے، حج کر لو گے، تو یہ تمام چیزیں تم کرو گے. لیکن یعنی تم نے اصلی جو ایمان کے لیے جو تم کو کوشش مشقت کرنی چاہیے وہ تم نے نہیں کیا، اسی لیے انجام بہت برا ہی ہے. اللہ ہم کو سب کو ایسے برے انجام سے بچائے، اللہم آمین.